پہلا واقعہ، مشہور واقعہ اصحاب کہف کا واقعہ، اور اس سورت کا پس منظر بھی ہے۔ یہود نے سوالات کروائے تھے، ایک تو سوالات کے نتیجے میں سورہ یوسف آئی تھی، یاد آیا؟ اسی طرح یہود نے مشرکین سے سوالات کروائے، اچھا بھائی پوچھو ان سے یہ اصحاب کہف کون تھے، یہ ذوالقرنین بادشاہ کا معاملہ کیا تھا، جناب موسیٰ کا معاملہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت عطا فرما دی، کم و بیش اتنی طویل، کم و بیش جتنی طویل سورہ یوسف تھی، کم و بیش اتنی طویل سورہ کہف بھی ہے۔ ان سوالات کے جوابات میں اللہ تعالیٰ نے تفسیر عطا فرما دی۔ یہ بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہے۔ یہ پہلا واقعہ اصحاب کہف کا صبر کا واقعہ، اور ظاہر کے اسباب پر توجہ نہ ہو، مسبب الاسباب کی طرف توجہ ہو، اس بات کا بیان۔ اللہ اپنے پیاروں کو کس طرح محفوظ رکھتا ہے، عام روٹین کے اسباب سے بالا تر ہو کر وہ قادر ہے، اس کا بیان۔ ایمان کی قدر زیادہ ہے جان اور مال کے مقابلے میں، ایمان بچانے کے لیے پوری قوم سے ٹکر بھی دی، پوری قوم کو چھوڑنے کو تیار بھی ہو گئے۔ کیسے صدیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا ہے، اس کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ مشکل حالات ہو، 5 نبوی میں اس کا نزول ہو رہا ہے، آغاز وحی کو 5واں سال ہے، مکہ مکرمہ، حبشہ کا ذہن میں رکھیے گا، حبشہ کا معاملہ 5 نبوی میں ہوا۔ ان مشکلات کے دور میں کیا رہنمائی ہے عطا کی جا رہی ہے، حبشہ کی طرف ہجرت کا معاملہ آ رہا ہے تو اصحاب کہف کی ہجرت کا ذکر باری تعالی نے فرما دیا۔ یہ اتنے سارے چند میں نے آپ کے سامنے رکھے، اتنے ساروں میں سے چند اسباق ہیں جو اس ایک واقعے میں اصحاب کہف کے واقعے میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ یہ اصحاب کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے کچھ عجیب تھے؟ نہ بھائی نہ، ان کا معاملہ بڑا عجیب تو ہے، مگر اس کائنات میں اللہ کے عجائبات بہت سارے ہیں۔ اس پوری کائنات کا بنانے والا، چلانے والا، تدبیر فرمانے والا، اس کی قدرت کا ایک نظارہ چلو یہ بھی دیکھ لو، مگر ایک یہی تھوڑی، بے شمار نظارے اس کی قدرت کے اس کائنات میں موجود ہیں۔ کون اصحاب کہف؟ اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، توحید پر کاربند تھے۔ البتہ اور اردن کا علاقہ بتایا گیا، یہ ایک رائے ہے، باقی بہت تفصیلات تفاسیر میں آپ اس کو دیکھیے گا۔ جس دور میں یہ ہیں اس دور میں بادشاہ مشرک تھا اور یہ اپنی توحید کے عقائد پر کاربند تھے۔ بادشاہ کے سامنے ان کو پیش کیا گیا، قوم پوری مشرک میں مبتلا تھی، انہوں نے ڈٹ کر وہاں پر حق بات کو بیان کیا اور پوری قوم سے ٹکر لینے کو تیار ہو گئے۔ پھر اللہ ہی سے التجا کی، اللہ نے ان کو دل میں بات ڈالی، اس ایک غار میں، بڑے غار میں انہوں نے پناہ لے لی، وہاں اللہ نے ان کو سلائے رکھا، صدیوں تک کا سلائے رکھنے کا معاملہ۔ پھر ان کو دوبارہ اللہ نے زندگی عطا کی۔ اس دور میں لوگ آخرت کے بارے میں شبہات میں مبتلا تھے، کیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، ان کو کھڑا کر دیا گیا۔ ان کے حالات کا لوگوں کو علم تھا، وہ حالات جو ہے وہ ریپیٹ کیے گئے، ریکال کیے گئے۔ اس دور کا بادشاہ جو تھا وہ نسبتاً توحید پر آ گیا تھا، صدیوں کا معاملہ گزر چکا، تو پھر یہ زندہ ہوئے، پھر ان کو دوبارہ ان کو موت طبعی طور پر دے دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے گوشوں کو یہاں پر نمایاں کیا ہے۔ اب اس واقعے کی پہلے سمری ہے اور پھر اس کو کھولا جائے گا اگلی آیات میں۔ اچھا، کہف عربی میں بڑے غار کو کہتے ہیں، غار بھی عربی کا لفظ ہے، پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں، غار بھی عربی کا لفظ ہے، کہف بڑے غار کو کہا جاتا ہے۔ اور رقیم کا لفظ جو ہے اس سے ایک مراد ہی عرض کر رہا ہوں، وہ بستی جہاں پر یہ موجود تھے۔ باقی بہت تاریخی تفصیلات ہیں، وہ تفاسیر میں پڑھیں، شوق ہوتا ہے ساتھیوں کو، پڑھنا بھی چاہیے، لیکن نہ اس کے بیان کا موقع ہے کیونکہ اس میں تفصیلات بہت ہیں، پھر ان کی ریکنسلیشن کرنے جائیں تو وقت لگے گا۔ تو اچھی بات تو ہے کہ ہم مطالعہ کر لیں تفاسیر سے، البتہ جو کرکس آف دا میٹر ہے وہ بالکل وضاحت کے ساتھ ترجمے اور مختصر وضاحت سے سامنے آ جاتا ہے۔ اذ اول فتیتو الی الکہف، جبکہ ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی۔ قرآن نوجوان کہہ رہا ہے ان کو، جوان خون میں مصالحت پسندی نہیں ہوتی، کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا، ٹکر لینے کو تیار ہو گئے بڑی قوم سے، اپنے عقیدے پر ڈٹے، قوم کی بات کو نہیں مان رہے۔ جوانوں کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ فقالوا، پس انہوں نے عرض کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کام میں درستگی کا معاملہ پیدا فرما دے۔ اپنی مشکل کو اللہ کے سامنے رکھا۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، بس ہم نے پردہ ڈالا ان کے کانوں پر اور انہیں غار میں کئی برس سلائے رکھا۔
کانوں پر پردہ ڈالنا نیند طاری کر دینا مراد ہے، برسوں ان کو سلائے رکھا. ثم بعثناہم پھر ہم نے دوبارہ ان کو زندگی عطا کی. لنعلم یعنی اٹھایا ان کو، لنعلم تاکہ ہم ظاہر کریں ای الحزبین احصی لما لبثوا عمدا کہ دونوں گروہوں میں سے کس نے خوب یاد رکھا کہ وہ کتنی مدت غار میں رہے ہیں. جب خود یہ کھڑے کیے جائیں گے تو ان کو خود کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنا ٹائم ہم گزار چکے ہیں. اب اس واقعے کی تفصیل کا بیان. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے نبی علیہ السلام ہم بالکل ٹھیک ٹھیک آپ پر ان کے قصے کو بیان کرتے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک وہ چند نوجوان تھے وہ اپنے رب پر ایمان لائے. وزدناہم ہدی، اور ہم نے مزید ان کو ہدایت پر ہدایت عطا فرمائی. تم خود طے کر لو، اللہ تمہیں مزید ہدایت دے گا. تم استقامت کا فیصلہ کر لو، اللہ اور تمہیں ہدایت دے گا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوطی عطا کی جب وہ کھڑے ہو گئے. فقالوا، بس انہوں نے کہا، بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا، ان کی پیشی ہوئی ہے، وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو رب ہے آسمان اور زمین کا. لن ندعو من دونه الہا، ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہیں پکاریں گے. لقد قلنا اذا شططا، اور اگر ہم نے ایسا کہا تو بہت ہی بے جا بات ہم کہیں گے. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه الہا، یہ ہماری قوم ہے، اس نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں. لولا یاتون علیہم سلطان بین، یہ ان جھوٹے معبودوں پر کوئی دلیل لے کر کیوں نہیں آتے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. یہ بادشاہ جو کہ مشرک اس کے دربار میں کھڑے ہو کر توحید کا اعلان اب آپس میں مشورہ کر کے طے کر رہے ہیں. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور جب تم نے ان سے اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں جن کی ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو غار میں پناہ لے لو. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کو پھیلا دے گا. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے کام میں تمہارے لیے سہولت مہیا کرے گا. چند نوجوان تھے اور ظاہری بات ہے کہ پوری قوم سے ٹکر ظاہر کے تحت لینا بھی ممکن نہیں تھا، تو انہوں نے گوشہ نشین اختیار کی ہے. یہ بھی کبھی ضرورت پیش آ سکتی ہے اہل حق و اہل باطل کے مقابلے میں. اب غار میں آ گئے. غار چھوٹا نہیں ہے، کہف ہے، بڑا غار ہے، ذہن میں رکھیے گا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور تم دیکھتے ہو کہ جب دھوپ نکلتی ہے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف سے بچ کر نکل جاتی ہے. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذات الشمال، اور جب وہ ڈھلتی ہے تو ان سے بائیں طرف کترا کر نکل جاتی ہے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ غار کی کھلی جگہ میں ہے. اول تو یہ غار نہیں، کہف بڑا ہے، دہانہ بھی بڑا ہوگا، لیکن اس دھوپ کو اجازت نہیں ہے کہ ان کو ڈسٹرب کرے. اللہ اکبر. جی صبح سورج نکلا تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف بچ کر نکل گئی دھوپ. شام میں ڈھلنے کا موقع ہے، بائیں طرف سے کترا کر نکل گئی دھوپ. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ غار کی کھلی جگہ میں ہے. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ اکبر. دھوپ کو بھی اجازت نہیں کہ ان کی نیند میں خلل واقع ہو. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس سے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہے. وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو تم اس کے لیے کوئی ساتھی، کوئی صحیح راہ دکھانے والا نہیں پاؤ گے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم انہیں بیدار سمجھو گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. اور کیسے سوئے ہوئے ہیں؟ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم انہیں دائیں طرف اور بائیں طرف کروٹیں بدلواتے رہے. وہ بیڈ سول نہ ہو جائے، ایک ہی طرف سوتے سوتے سارا پریشر خون کا ادھر نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ دائیں بائیں کروٹیں بدلواتا رہا. اور یہ صدیوں کا معاملہ ہے، صدیوں کا. 100 برس والا واقعہ تو سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا، اب یہ کم و بیش 3 صدیوں کا معاملہ آ رہا ہے. اللہ اکبر. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا دونوں ہاتھ پھیلائے یعنی پنجے پھیلائے ہوئے دہلیز پر موجود تھا. اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، کہیں
سے ساتھ ہو لیا. اس کو انہوں نے بھگانا بھی چاہا مگر وہیں کھڑا رہا. اللہ کی مشیت تھی کہ کوئی جھانکے بھی اسی کو دیکھ کر بھاگ جائے. لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا, اور اگر تم ان پر اے سننے والے جھانکتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے. ولملئت منہم رعبا, اور ان سے تم دہشت میں بھر جاتے. اللہ نے یہ پورا اہتمام کیا, نہ دھوپ ڈسٹرب کرے نہ کوئی بندے آ کر ان کو ڈسٹرب کرے.